جب سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے تھوک نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعب دہن کی برکت سے حضرت علی کی آنکھیں اچھی ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ تیز تر ہو گئی، یعنی ان کی سائٹ ابھی انکریز ہو گئی. اور اس کے بعد سے آپ کے وصال تک حضرت علی کو کبھی آنکھ کا درد آیا نہیں. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعب دہن. اس کے بعد تو خیبر کا فتح ہونا تو حضرت علی کے ہاتھ سے تھا، وہ ایک الگ واقعہ، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا. تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ہر چیز کا معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بالوں کو لوگ لے لیتے تھے اور ان بالوں سے آپ کے جو آثار مبارک ہیں، ان بالوں کو کیا کرتے تھے، پانی میں دھو کر کوئی بیمار پڑتا تو اس کو پلا دیتے، شفا ہو جاتی تھی. اسی طرح حضرت بہت سارے صحابہ کرام آپ کے بالوں کو جتن سے رکھے تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی، انہوں وصیت کر گئے کہ جب مرنے کے بعد میری آنکھوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو، ان کے ناخنوں کو رکھا جائے تاکہ میرے خبر کا سوال و جواب آسان ہو جائے. دیکھو صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار کمانڈر تھے، تو آپ اپنی ٹوپی میں لگا کے رکھے تھے اس کو. تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بھی اتنا پاور تھا کہ آج بھی آثار مبارک ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، ہر جگہ اس کی برکت سے سارے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں. سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز میں برکت، ہر چیز میں فیض ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی صحابی کے گھر گئے اور وہاں پر جب دعوت ہوئی، کھانا کھائے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایک دسترخوان سے پوچھا. اور دسترخوان فرماتے ہیں کہ اس کو جب آگ میں ڈال دے تو آگ اس کچھ نہیں کرتی، کپڑا تھا وہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگا ہوا کپڑا تھا، وہ جلتا نہیں تھا، پاک ہو جاتا تھا. تو دھونے کے لیے وہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، وہ صرف آگ میں ڈالتے تھے وہ کپڑے. وہ کپڑا جب آگ میں پڑتا تو دھو کے صاف ہو کے آتا تھا، جلتا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لگنا اس پر مبارک ہو گئے. سمجھے؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ جا رہے تھے تو آپ نے ایک دیکھا کہ ایک اونٹ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہے. آپ اس کے نزدیک گئے اور اس کی آنکھوں کو پوچھا. آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس کا اونر کون ہے، اس کو بلا کے لاؤ. جب اونر کو بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بندے بتا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے تو بہت سارے کام لے رہا ہے، اس کو کھانا نہیں دے رہا ہے، اس کو برابر تو اس کو غذا نہیں دے رہا ہے، یہ غم سے میرے شکایت کر رہا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے، جانور بھی آپ سے محبت کرتے تھے. وہ اونٹ جیسے حضور آئے تو اپنا سر سامنے ٹیکا لیا، سجدے میں رکھ دیا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پر. تو صحابہ کرام بولے، یا رسول اللہ، یہ ایک اونٹ ہے، ایک جانور ہے، وہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، آپ کی تعظیم میں، آپ کے ریسپیکٹ میں، یا رسول اللہ ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، آپ کو اجازت، آپ کی تعظیم میں. تو حضور فرمایا نہیں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تھا وہ رواج تھا، اس کے بعد اللہ نے اس کو مٹا دیا اور کسی بندے کے سامنے، کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے کا حکم ہے. ہاں، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو وہ بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ تو سمجھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی ذات مبارک کو
बंदे क्या पहचाने, जानवर भी पहचानते थे, पेड़ पौधे भी पहचानते थे, पत्थर भी पहुंच जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे वहां से सलाम की आवाजें आती थी, अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे करम जो भी जाते थे वो सुना करते थे कि वहां से आवाजें आ रही थी। एक दफा का वाकया यूं है, एक सहाबी, ये चरवाहा, चरवाहा कैसे बोलते, शेफर्ड बोलते, शेफर्ड अपने बकरी को चरा रहा था। इतना जल्दी एक लोमड़ी आई, लोमड़ी आई और एक उसके बकरी को लेके भागी। तो उसके भाग गया और उसको लकड़ी से मार कर वो बकरी को छुड़ा लिया। छुड़ाया तो वो लोमड़ी अपने हाथों पर खड़कर बोली, ऐ बंदे, ये ग़िज़ा मेरे अल्लाह ने मुझे दिया था, तू कौन होता हो ये छुड़ाने के लिए? अल्लाह ने तकदीर में मेरे लिए ये ग़िज़ा रखा था और मैं ग़िज़ा के लिए लेने आया था, और तू कौन होता है मेरे अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ तू मिटाने वाला? तो शेफर्ड, चरवाहा, ताज्जुब हो गया, ये एक लोमड़ी इंसान के जैसा बात कर रही है। अरे वो जैसे ही वो पूछने लगा तो वो वापस में जवाब दी, तू क्या ताज्जुब करेगा मेरी बात को, मैं इंसान के जैसा बात करती हूँ तो ताज्जुब करता है क्या? अरे ताज्जुब की बात वो है, देख जा, मक्के में मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा उससे मिल, वो वो पुराने जमाने के तमाम लोगों की बातें बता रहा है, उससे ताज्जुब, इससे ताज्जुब किस बात, तो वो है। इसको नहीं मालूम था कि नबी आए। वो शेफर्ड अपने बकरियों को चराता हुआ सीधा मदीने शरीफ में आया, मदीने में आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा वाकया सुनाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को जमा फरमाया, जमा फरमा कर उसको वापस से वाकया बताने को। तो सारे सहाबा कराम ताजुब करे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जानवर भी इंसान की तरह बात कर सकते हैं? तो आपने फरमाया, क्यों नहीं, रिसालत की गवाह देने के लिए हर चीज को अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो देखो, कयामत जब तक कायम नहीं होगी तब तक मवेशी, जानवर इंसान की तरह बात करने लग जाएंगे, और ये जो भी लोहे की चीजें हैं या धातुओं की चीजें हैं वो भी बात करने लग जाएंगी। अल्लाह अकबर। मतलब क्या कि क़यामत के करीब ये सारी चीजें नजर आएंगी हमें इंशाअल्लाह। तो सबसे दूसरी बात जो मैं बताया कि धात, जो जो तुम्हारे बेल्ट, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे जो चमड़े के ये हैं उसमें लगे हुए धात वो भी बात करने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आज जो हम सेल फोन बात कर रहे हैं ना, जो टेलीफोन बात कर रहे हैं, सेल फोन बात कर रहे हैं, ये भी तो इसी नमूना है। ये भी तो वन ऑफ द साइंस ऑफ दैट। हो सकता है क़यामत के करीब की बातें हैं, खैर वल्लाहु आलम। तो इसी तरह जानवरों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान थी, वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने लगते थे। अच्छा, तो आज मैं एक हिजरत का वाकया सुनाता हूँ। हिजरत के वाकया यूं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबे कराम को मक्के में बहुत सारी तकालीफ झेलना पड़ी, तरह तरह की तकालीफ, मार दौड़ की तकालीफ, खून खराबा की तकालीफ, बाइकआउट की तकालीफ, और आप लोगों को सताते सताते इतना तंग कर दिए कि जीना मुश्किल हो गया। ऐसी सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत तंग हो गए, सहाबे कराम तो बहुत तंग आ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म अभी तक नहीं आया हथियार उठाने का, या इनसे जंग करने का, या इनसे डिफेंड करने का। खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक इशारा दिया था कि एक दिन तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो घड़ी आने लग गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हिंट दे दिया कि देखो, अय अबू बकर, तुम्हें एक रात रेडी रहना पड़ेगा। वो रात कब आएगी नहीं मालूम, अल्लाह जब हुक्म देगा हम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वेट कर रहे थे वो रात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इशारा हो गया, जब हुक्म आ गया, तो आप क्या करें, आखिरी दफा काबतुल्लाह से जा रहे हैं, मक्के से जा रहे हैं,
کعبے سے بہت محبت کرتے تھے حضور. تو کعبۃ اللہ کو جانے سے پہلے ایک بار طواف کر کے اس کی زیارت کر کے جانے کے لیے آپ پہنچے رات میں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پجاری بیٹھا ہوا اس کا انچارج بیٹھا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی. تو وہ جو اس کا داروغہ تھا، اس کا انچارج تھا، اس نے کہا تم نہیں جا سکتے. وہ لاک کر لیا، چابی ہاتھ میں رکھ لیا، بولا اب میں لاک کر دیا، تم نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترستے رہ گئے. بولے دیکھ بیٹا، میں ایک دفعہ جا رہا ہوں، ایک دفعہ مجھے چھوڑ دے، پھر میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا. کبھی نہیں مانا. بولا نہیں، دیکھو چابی میرے ہاتھ ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آخری دفعہ اس کعبۃ اللہ سے دور جا رہا ہوں، شاید پھر کبھی آئے نہ پائے. میں ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اس میں نماز تو پڑھ لوں. وہ آدمی ماننے سے انکار کر دیا. پھر آپ نے اس آدمی سے کہا کہ اے، اس کا نام عثمان تھا، اے عثمان سن، ایک دن ایسا آئے گا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے میں کھڑوں گا، اور جس وقت تیرے ہاتھ میں یہ چابی ہے نا، اس وقت ہاتھ چابی میرے ہوگی اللہ کی طرف سے، اور یہ چابی میرے طرف سے میرے پاس آئے گی، اور میں اس کعبۃ اللہ کا مالک بنوں گا. تب دیکھنا وہ وقت. وہ ہنسنے لگا، بولا ارے وہ کب ہوگا یار، وہ کب ہوگا، بول کے مذاق کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روتے ہوئے واپس آئے. تھوڑی تھوڑی دور جاتے تھے، کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، روتے تھے. تھوڑی تھوڑی دور جاتے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، کعبۃ اللہ کو الوداع کرتے ہوئے جاتے ہوئے آپ کو بہت صدمہ ہوا. آخر پہنچ گئے اپنے گھر. پہنچنے کے بعد حضرت علی کو بلایا. حضرت علی کو بلا کے بولا کہ علی، آج کی رات تم اس بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، اور جو بھی میں نے امانتیں رکھی ہیں فلاں 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 کی، یہ سب بازو ہے، اس کو تم صبح اٹھ کے سارے امانتیں ان لوگوں کو پہنچا کر تم بھی 1 یا 2 دن کے بعد مدینے کو آ جانا. میں اب مدینے کو جا رہا ہوں. اللہ کا حکم آ گیا. حضرت علی فوراً آمنا صدقنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے. اب باہر جو سچویشن تھا وہ یوں تھا، تمام مکے کے کفار سرداروں نے ایک فیصلہ کر لیا اس رات کہ اپنے اپنے خاندان سے ایک ایک آدمی کو، ایک ایک جوان کو ہاتھ میں تلوار دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرہ کر کے، جیسے ہی وہ صبح کو نکلیں گے سب مل کے ایک ہی ٹائم پر حملہ کر لیں، تاکہ کوئی خاندان پر ان کا نام نہ. کیونکہ قریش خاندان سے جو حضور تعلق رکھتے تھے وہ بہت بڑا پاورفل خاندان تھا، اور اس سے دشمنی لینا کوئی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ دشمنی قریش سے نہیں لے سکتے تھے، اتنا پاورفل خاندان تھا. تو سب نے سوچا کہ سب خاندان والے ایک ہی ٹائم پر اٹیک کریں گے تو سب خاندان والے پر بلیم آئے گا، کوئی اٹیک کرنے آئے تو ہم سب مل کے کریں گے. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلنے کی طرف دیوڑی کی طرف آئے تو آپ نے دیکھا کہ قطار سی کھڑی ہے لوگوں کی، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. تو آپ نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرما فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بول کے مٹی کو پھینکا. ایسا جیسے ہی مٹی کا پھینکنا تھا کہ آپ کی وہ مٹی کیا اڑنا تھی، اس اڑنے کو اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے پیارے حبیب، جو آپ نے جو مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی. اللہ اکبر. یعنی عمل مصطفیٰ کو اللہ قدرت الہی خود فرماتی ہے کہ میں نے وہ پھینکا ہے، حالانکہ اس میں عمل کس کا تھا؟ حضور کا تھا، لیکن اس عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا. یعنی حضور کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے. خیر، جیسے مٹی کا پھینکنا ہوا تو مٹی کا پھینکنا ایسا پھینکنا ہوا کہ جتنے کھڑے تھے سب آدھے ہو گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے جا رہے، کسی کو نہیں پتا، آپ جانے لگے، جاتے جاتے پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کو۔ جیسے ہی آپ گھر کے پر دستک دیے، فوراً دروازہ کھلا اور ابوبکر صدیق ریڈی ہی بیٹھے ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے ابوبکر تم اتنے جلدی تیار ہو گئے؟ تو سنیے صدیق اکبر کی محبت حضور سے کیسی تھی۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جس دن آپ نے فرمایا کہ ایک رات میں آؤں گا، ہم کو دونوں کو جانا ہے، خدا کی قسم جس دن آپ نے فرمایا اس رات سے آج کی رات تک میں کبھی نہیں سویا۔ اللہ اکبر، ایسے تھے صدیق اکبر، ایسی تھی محبت حضور سے کہ آپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات کو آپ حق سمجھ کر کیا کرے، اس رات سے کبھی رات سوئے نہیں کہتے کون سی رات آئیں گے میرے نبی، اور مجھے کھڑ کر میں انتظار کرنے کی تکلیف کیوں دینا ہے، تو کبھی بھی ریڈی ہوتے۔ خیر ریڈی ہو گئے، دونوں مل کے گئے اور غار ثور پہنچے۔ غار ثور ایک ایسی جگہ ہے جو مدینے کے جانے کے راستے پر آتا ہے، بہت سٹیپ ہے، ہم بھی دیکھے ہیں، بڑی سٹیپ پہاڑ ہے، وہاں پر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ وہاں پر آپ دونوں بھی وہاں پر چڑھ کر ایک غار میں جانے سے پہلے دیکھا کہ غار میں بہت اندھیرا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، میں جا کے اندر پاک کر کے آتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے رہے، صدیق اکبر اندر گئے اور تمام کیو کو اپنے اس سے پاک کرتے رہے۔ تو آپ نے جتنے وہاں پہ سوراخ تھے، ہولز تھے، سب کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ بند کرنے کو ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق لمبا پاؤں کرے ہوئے کسی ہول کے اوپر رکھے، کسی جگہ پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو فرمایا کہ آپ مانڈی پر لیٹ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے کہ شاید یہ آرام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی آپ کے مانڈی پر تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ وہ لیٹنا کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو سوتی نہیں، ہماری آنکھوں کی جیسا نہیں، بس آنکھ بند ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں پر چند قطرے پانی کے پڑے، تو آپ نے جب آنکھ کھولا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ حضور نے پوچھا، یا ابوبکر کیا ہو گیا تمہارے کو، کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے فرمایا، یا رسول اللہ جس سوراخ پر میں نے پاؤں رکھا تھا وہاں پر کوئی چیز کاٹی ہے، شاید وہ سانپ بھی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو پاؤں کو نکالو۔ جیسے آپ نے پاؤں نکالا تو کیا دیکھتے کہ اتنا بڑا ایک اژدہا، ایک سانپ، پوائزنس سانپ باہر آیا اور فوراً حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ سجدہ ریز ہو کر بات کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، میں اس غار میں 200 سال سے زیادہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے دیدار کے لیے بیٹھا ہوا تھا، آپ کے دیدار میں انتظار کر رہا تھا، تو یہ صدیق اکبر آپ کی دیدار سے مجھے روک رہے تھے، اس واسطے میں مجبوراً کاٹنا پڑا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اسے کیا کرے، سجا بولے چلے گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پر آپ کیا کرے، اپنا لوب دہن لگا کے اس پہ لگاتے، فوراً آپ کا درد چلا گیا۔ یہ تھے حضور کے پیارے عاشق کا قصہ، کیا پیارا تھا۔ خیر چند دن گزارے آپ، اس کے بعد آپ دونوں وہاں سے نکلے، اور جب جانے لگے تو راستے میں تھوڑی تھوڑی دور جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق بدل کر آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کبھی نیچے اتر نہیں دیتے تھے، اپنے سواری پر بٹھا دیتے تھے، آپ چل کے جاتے تھے ابوبکر صدیق۔ راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ آپ، ریگستان تھا، سارا ڈیزرٹ تھا، ایک جگہ آپ ٹھہر گئے۔ ٹھہرتے کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی گھوڑ سوار پیچھے سے سوار کر رہا۔ تو جیسے ہی وہاں صبح کو خبر پہنچی مکے میں، جب سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو سارے مکے کے لوگ پریشان، سارے سردار پریشان، ہمارے سامنے کیسا گئے ہو، ہم سب تیار تھے مارنے کے لیے، کیسا گئے، سب کے عقل اڑ گئے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی زندہ یا مردہ، نعوذ باللہ، نبی کو، محمد نبی کو واپس لائیں گے
تو ہم اس کو سرخ اونٹوں کا تحفہ دیں گے، انعام دیں گے. زمانے میں سرخ اونٹ یعنی براؤن، جو براؤن اونٹ ہوتے ہیں وہ بڑے کاسٹلی ہوتے ہیں، آج بھی وہ کاسٹلی ہیں. تو ویسے اونٹ ان کو انعام دیں گے بولنے میں ہر ایک نوجوان چیز کرنے کے لیے نکلا. سراخا بول کے ایک آدمی، سراخا بول کے ایک آدمی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حضرت بکر صدیق کے ساتھ. پیچھے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی چیزر چیز کرنے والا چیز کرتا ہوا آ رہا ہے. دور سے دیکھا آپ نے گھوڑے پر تیز آ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ وہ تیز آ رہا ہے، دیکھو تیز آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، ڈرو نہیں. وہ جیسے قریب ہوتا گیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے، ہم کو پکڑ لے گا. تو آپ نے حکم دیا اے زمین سراخا کو پکڑ لے، اے زمین سراخا کو پکڑ لے. وہ حکم کیا تھا کہ زمین تڑک گئی اور سراخا اندر اترتا گیا. سراخا بالوں میں دھستا گیا. آخر اس نے کہا یا رسول اللہ بچا لیجیے میں نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا. آپ نے کہا چھوڑ دے اس کو، تو پھر واپس چھوڑ دی. تھوڑی دور وہ پلٹ گیا، لیکن پھر بھی اسے 200 اونٹ 100 اونٹ کا جو یہ تھا نا لالچ تھا نا لینے کا، تو وہ پھر واپس چیز کرنے آ گئے، چیز کرنے پھر آ گیا. تو حضرت بکر صدیق فرمایا سرکار یا رسول اللہ پھر سے آ رہے ہو، اچھا آنے دو. اور جیسے ہی قریب ہوا تو آپ نے پھر فرمایا اے زمین پکڑ لے اس کو، پکڑ لے اس کو سراخ. تو پھر وہ دستا گیا یہاں تک کہ وہ گردن تک پہنچ گیا. تو بولا نہیں معاف کر لو، خدا کی قسم میں کبھی نہیں کروں گا چیز. میں بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراخا دیکھ تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کیا فرمائے؟ تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو فوراً وہ رونے لگ کے بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ واقعی نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں ایمان لاتا ہوں. تو جیسے اس نے کہا تو آپ نے کہا چھوڑ دے زمین کو، زمین چھوڑ دی. تو آپ وہ آ گیا اور ایمان لے آئے. تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران قیصر وہ کسرا بولتے وہ یہ شام اور ایران دونوں فتح ہوئے. وہ ٹائم کو مال غنیمت جو ملا اس میں کنگن ملے تھے، کنگن. تو ایک دفعہ کیا ہوا، وہ تو جنگ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے یہ سراخا ایک دفعہ بہت انجرڈ ہو گئے. انجرڈ ہونے کے بعد وہ جنگ کے دوران میں موت کا عالم ہو گیا. سارے صحابہ کرام سمجھے سراخا مر جائے گا، لیکن سراخا نے کہا نہیں، قسم خدا کی اللہ کے رسول کی بات حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیصر و کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں دیکھیے اپنے، تو وہ میں پہنوں گا، موت نہیں آئے گی. خدا کی شان دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق بات ہو گئی اور سراخا بچ گئے. سراخا بچ کر بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب وہ مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں قیصر و کسرا کے کنگن آئے. وہ کنگن کس کے نصیب میں گئے؟ سراخا کے نصیب میں گئے. تو وہ پہن کر بولے دیکھو میرے نبی کی بات کیا حق ہے. کب فرمائے؟ کئی سال پہلے فرمائے، پردہ فرمانے کے بعد یہ حق ثابت ہوئی. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں جس کو سننے کے لیے وقت بھی نہیں ہے اور جس کو سنانے کے لیے بھی وقت ملے گا. تو انشاءاللہ میں اور بات کروں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرماؤ کہ پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے عاشق اور محبت سے زندگی گزار کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرمائے اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.